السلام علیکم. یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں, آپ سب کو معلوم بھی ہے کہ مسلسل کوشش ہے ہر طرف سے کہ عمران خان صاحب کو کسی طرح سے تنہا کیا جا سکے, مائنس کیا جا سکے, اور کوئی بھی طاقتور شخصیت ان کے ارد گرد نظر نہ آئے, کوئی بھی الیکٹیبل ان کے ارد گرد نظر نہ آئے, حتیٰ کہ کوئی ان کی ٹکٹ لینے والا نہ ہو, کسی بھی طرح سے وہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں, کوئی جناب تحریک انصاف کا نام و نشان بھی نظر نہ آئے. اس کی پوری کوشش ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کا چینل پر نام نہیں لیا جا سکتا, ان کی پارٹی کا موقف نہ آ سکے, اور یہ سب باتیں آپ کے سامنے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں سے کسی طرح سے محو ہو جائے, لیکن وہ نہیں ہو پا رہا. اب ہوا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جمہوریت میں جہاں پر ووٹ ہوگا وہاں تو طاقت اصل تو وہ لوگوں کی ہے, ووٹرز کی ہے. وہ تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں ہی, لیکن وہ ووٹ کس کو ڈالیں, وہ بھی تو کوئی لوگ سامنے آئیں جو اب یہ جو ظلم کا ہے, جبر کا ہے, جس کے حوالے سے جناب یورپین یونین بھی کہہ رہی ہے کہ جناب نا قانون کی حکمرانی ہے, نا انسانی حقوق ہیں, ان کی بھی رپورٹ آ رہی ہے. اور اب آپ دیکھیے کہ شہباز رانا صاحب نے ٹریبیون میں یہ شیئر کیا ہے سروے کہ 90% پاکستانی 90% پاکستانی سمجھتے ہیں کہ ملک غلط سمت میں جا رہا ہے. 90% پاکستانی مطمئن نہیں ہیں. جتنی بے روزگاری ہے بڑھ رہی ہے, جتنی غربت ہے بڑھ رہی ہے, جتنی مہنگائی ہے بڑھ رہی ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ صحیح سمت میں نہیں جا رہا. اب 2 سال میں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ 90% اندازہ لگائیں آپ. تو یہ صورتحال ایسا لگ رہا ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی چلی جا رہی ہے جب سے تحریک انصاف کی حکومت گئی ہے. تو لوگ تو اب یہ دیکھ رہے ہیں, سروے بھی نظر آ رہے ہیں, لیکن وہ کون لوگ ہوں گے جو سامنے آ سکیں, جو ڈٹ کے کھڑے ہو سکیں, جن کو غائب نہ کیا جا سکے, لاپتہ نہ کیا جا سکے, جن کو گرفتار نہ کیا جا سکے. اب یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کے اوپر نہ تو 9 مئی کا کوئی داغ ہو, نہ کوئی اور کیس ہو, نہ اس طرح سے کوئی ان کا معاملہ ہو, اور وہ لوگ ہیں وکلاء ہیں. عمران خان صاحب یہ اعلان کر چکے ہیں اور حامد میر صاحب خبر دے چکے ہیں کہ 200 کے قریب ایسے وکلاء چاہیے جو کھڑے ہو سکیں. اب ان میں بڑے نام ہوں گے جن کا ایک امپیکٹ کریٹ ہو, جو ایک سپورٹ بن سکے عمران خان صاحب کی, وہ بھی بہت ضروری ہیں. اب جناب اسد اللہ خان صاحب نے اس پہ ویلاگ کیا ہے اور اس میں انہوں نے بتا دیا کہ 6 بڑے لوگ, 6 بڑے نام, 6 بڑے طاقتور لوگ اب آ گئے ہیں سامنے اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اس کی پوری تفصیل انہوں نے اپنے حالیہ ویلاگ میں بیان بھی کی ہے. اچھا, ایک تو ان میں جو نام لیا جا رہا ہے وہ اعتزاز احسن صاحب کا بھی ہے, لطیف کھوسہ صاحب کا بھی ہے, لیکن ابھی تک یہ خواہش کا ہے کہ جی عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اعتزاز احسن بھی ہوں, لطیف کھوسہ بھی ہوں. تو اب اعتزاز صاحب خود آتے ہیں, ان کی اہلیہ یا ان کے بچوں میں سے کوئی آتا ہے, یہ بھی چیز فائنل نہیں ہے. اسی طرح لطیف کھوسہ کا ہے کہ وہ آتے ہیں یا ان کے بیٹوں میں سے کوئی آتا ہے, یہ بھی ابھی فائنل نہیں ہے. لیکن جو چیزیں فائنل ہو رہی ہیں ان میں جناب تقریباً سلمان اکرم راجہ صاحب کا نام تو سر فہرست ہے. اب سلمان اکرم راجہ صاحب, عمران خان صاحب کی خواہش تو ہے ہی کہ وہ الیکشن لڑیں. انہوں نے خود بھی ابھی اس چیز کا اظہار کر دیا ہے, اس سے پہلے نصرت جاوید صاحب یہ بات کر چکے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے ندیم ملک صاحب کے شو میں یہ بات کی ہے, جب ان سے سوال ہوا کہ جی یہ نام آ رہا ہے اور اس طرح کی بات ہو رہی ہے, تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جب فسطائیت کا دور ہو یا جبر کا ماحول ہو تو وہاں پر سب کو کھڑے ہونا چاہیے. انہوں نے کہا یہ کوئی خارج از امکان نہیں ہے کہ میں الیکشن لڑ لوں گا. تو کہا جا رہا ہے کہ سعد رفیق, خواجہ سعد رفیق کے مقابلے پر سلمان رفیق صاحب الیکشن لڑیں گے اور یہ بڑا دلچسپ الیکشن ہوگا. باقی میں نے ابھی دیکھا کہ ندیم افضل چند صاحب نے یہ بات کی ہے حامد میر صاحب کے شو میں ہی. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, اس سے پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی رہے, کابینہ کا حصہ رہے, ترجمان رہے پرائم منسٹر جب تھے عمران خان صاحب. تو انہوں نے کہا کہ لاہور میں ہمارے بھی دوست ہیں, تو نظر یہ آ رہا ہے کہ لاہور سے نون لیگ فارغ ہو گئی ہے. نون لیگ کا سروے بھی سامنے آیا ہے جس میں ان کو بتایا گیا ہے کہ جی صرف 6 سیٹوں پر ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ نون لیگ کا اپنا سروے میں آپ کو بتا رہا ہوں. 6 سیٹوں پر ہم مقابلہ کر سکتے ہیں, 7 سیٹوں پر ہم فارغ ہیں لاہور کی, جس کو گڑھ کہتے ہیں, اسی لیے پریشانی بڑھ گئی ہے. اور اب ندیم افضل چند صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سیٹ پر شاید مقابلہ ہو جائے, وہ سعد رفیق کی ہے, تو باقی تو سب فارغ ہے. اب ادھر کون اتار رہے ہیں سعد رفیق کے مقابلے پہ؟ سلمان راجہ صاحب. براہ راست اس کیس سے تو یہ سنیے گا نہیں ہے, لیکن بعض خبریں ایسی تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف غور کر رہی ہے کہ اگر انتخابی عمل میں ان کے لوگوں کو آزادی نہیں ملتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے, مختلف لوگ ان کے پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں, دوسری جماعتوں کو جوائن کر رہے ہیں, تو وکلا برادری جو ایکٹیو ہے ان کو وہ ٹکٹس دیں گے. اور یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وکلا برادری کو ٹکٹ دیں گے. اب یہ سلمان راجہ صاحب کا جواب سننے لائق ہے. وکلا برادری میں کیا سلمان اکرم راجہ بھی اس عمل کا حصہ ہوں گے, انتخابات کی طرف جائیں گے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر؟
دیکھیے میں اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جبر کے ماحول میں ہر ایک پہ ایک طرح سے یہ فرض بن جاتا ہے کہ وہ جبر کے خلاف کھڑا ہو. جبر کے ماحول میں ہر ایک پر یہ فرض بن جاتا ہے کہ وہ جبر کے خلاف کھڑا ہو. بڑا واضح, بڑا خوبصورت پیغام. اور اس سے پہلے جب ایک وکلاء کا, آل پاکستان وکلاء ایک کانفرنس ہو رہی تھی, اس میں نے کہا تھا کہ جی کہتے ہیں جی الیکشن نہیں ہوئے مقررہ مدت میں تو کیا ہو گیا, تو انہوں نے کہا میں کہتا ہوں کہ جی آسمان گر گیا. اتنا ان کو آئین سے پیار ہے سلمان اکرم راجہ کو. آواز بلند کرے, اس میں کوئی وجہ نہیں کہ ندیم ملک کیوں نہ انتخاب میں کھڑے ہوں. جب ممانعت کی جا رہی ہو اور ایک غیر آئینی ممانعت ہو تو اس غیر آئینی ممانعت کے خلاف مزاحمت جو ہے قانونی بھی ہے اور سیاسی بھی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ندیم ملک صاحب بھی کھڑے ہوں, جرنلسٹ بھی کھڑے ہوں, کیوں نہیں. نظر میں دونوں سطح مزاحمت ضروری ہے. ندیم ملک تو ایک جرنلسٹ ہے, وہ اس عمل کا حصہ نہیں بنے گا, انتخابات میں حصہ نہیں لے گا. لیکن سلمان اکرم راجہ انڈائریکٹلی کنفرم کر رہے ہیں کہ آپ انتخابات میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن میں کانٹیسٹ کریں گے, کیونکہ ندیم ملک صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ تو نہیں آئے گا. لیکن اس پر جو جواب دیا سلمان اکرم راجہ نے کمال کر دیا. جبر کے خلاف آپ اسے کہہ رہے ہیں مزاحمت کا عمل ہے. نہیں دیکھیے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا, لیکن میں اس کو خارج از امکان بھی نہیں کہتا. اور جرنلسٹ پہ بھی کوئی دروازے بند نہیں ہیں سیاسی عمل کے, نہ وکیل پر بند ہے. سنا آپ نے, تو وہ خارج از امکان کا وہ کہہ رہے ہیں میں نے جتنا کہنا تھا کہہ دیا. تو یہ نام بھی جناب سامنے آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل مروت, ان کو تو اب سینئر نائب صدر بنا دیا گیا ہے تحریک انصاف کا. تو اس سے آپ دیکھیں کہ ان کی ذمہ داریاں بھی بڑھ رہی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جی میں اس کو نبھاؤں گا بھی, میں کبھی کوئی پریس کانفرنس نہیں کروں گا, مجھے لاپتہ کیا جائے, کچھ بھی کیا جائے, میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا رہوں گا. اور جتنی مقبولیت مل رہی ہے شیر افضل مروت کو, حیران کن ہے. اتنے وہ مقبول ہو گئے ہیں کہ اب آپ دیکھیے کہ ان کے ساتھ روز پریس کانفرنس ہو رہی ہیں. بڑے بڑے وکیل اپنے علاقوں کے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آج بھی ہوئی ہے. اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں برادری کے, قبائل کے, وہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں. آج بھی اس طرح پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں وہ نام لے کر بتا رہے ہیں. اور طارق بشیر چیمہ کو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی سیاست تو بڑھ گئی. پھر وکلاء ساتھ وہ شامل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ابھی کوئی چیز فائنل نہیں ہے ٹکٹ کا, لیکن یہ بڑے لوگ سامنے آ رہے ہیں. اچھا اب جناب ایک تو یہ چیز ہے کہ ان وکلاء کے آنے سے کیا ہوگا کہ نہ تو ان کے اوپر 9 مئی کا, جس طرح سلمان اکرم راجہ ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں 9 مئی سے, کوئی ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور قانون کو بھی آئین کو بھی سمجھتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ جب سامنے آئیں گے, جن میں اب کہا جا رہا ہے کہ نوجوان ہوں گے, وکلاء ہوں گے, خواتین ہوں گی, تو یہ چیزیں عمران خان صاحب نے فائنل کی ہوئی ہیں. اس پہ صدیق جان یہ خبر دے چکے ہیں کہ ایسا پلان ہے کہ یہ سارے نون لیگ کے یا یہ پی ڈی ایم یا جتنے بھی ہیں ان کے ہوش اڑ جائیں گے جو عمران خان نے جیل سے پلان بنایا ہوا ہے. اور آپ دیکھیے کہ وہ وہاں پر خبر کیا آتی ہے کہ عمران خان مطالعہ کر رہے ہیں, عمران خان ایکسرسائز کر رہے ہیں, عمران خان جناب قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور یہ کتابیں پڑھ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب انسان اتنا پڑھے گا تو اس کے ذہن میں وہاں پر بیٹھ کر پوری ہسٹری دنیا کی, پالیٹکس کی, معیشت کی, تو اس چیز کو سمجھ رہا ہوگا. ابھی لوگ اسی کو اتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا جی وکلاء سامنے آئیں گے. اب اس میں سلمان اکرم راجہ کا میں نے آپ کو بتا دیا, اعتزاز احسن, لطیف کوسا, لیکن جو فائنل ہو رہے ہیں وہ تو بڑے واضح ہیں. حامد خان صاحب تو آ ہی رہے ہیں, وہ پہلی تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور معاملات کو بڑی اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. وہ کوئی معمولی شخصیت بھی نہیں ہے. وکلاء کا ایک 2 ہی دھڑے ہیں وکلاء میں بڑے پورے پاکستان میں, تو اس میں سے ایک دھڑے کو وہ لیڈ کرتے ہیں حامد خان صاحب. شیر افضل مروت کا میں آپ کو بتا چکا. پھر جناب ان میں تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے ان میں جو حصہ ہیں گور خان, وہ بھی الیکشن لڑیں گے. ان کا نام بھی فائنل ہو چکا ہے, وہ خود بھی اس چیز کا اعلان کر چکے ہیں. آپ ان کو ٹیلی ویژن پر دیکھتے بھی رہتے ہیں, تو ان پر تو ٹیلی ویژن پر آنے پہ پابندی نہیں ہے, تو باقی تو آپ سمجھ لیں کہ ان پر کیا پابندی لگائیں گے. پھر شعیب شاہین کا نام ہے جی, وہ بھی فائنل ہوا ہے, تحریک انصاف کور کمیٹی کا حصہ بھی ہیں, قانونی معاملات دیکھ رہے ہیں اور جماعت کے ترجمان بھی ہیں. ایک بریکنگ نیوز جو میں سمجھتا ہوں جو دی ہے اسد اللہ خان صاحب نے, وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ کور کمیٹی کے رکن بھی بن چکے ہیں, تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے رکن بھی بن گئے ہیں. یہ بڑی خبر ہے, بڑی بریکنگ نیوز ہے, اور کور کمیٹی اس کا مطلب ہے اور زیادہ سٹرونگ ہو گئی ہے. اس کے علاوہ جناب جو نام سامنے آ رہے ہیں ان میں عمیر نیازی ہیں جو عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں, ابو ذر سلمان نیازی ہیں, یا آپ ان کو ٹیلی ویژن پر بھی دیکھتے ہیں رہتے ہیں, شہید ارشد شریف کے دوست بھی ہیں, یہ بھی عمران خان صاحب کے وکیل ہیں, اور سلمان صفدر یہ بھی عمران خان صاحب کے وکیل ہیں. تو یہ نام جناب سامنے آ چکے ہیں, اور ان میں آپ یہ کہہ لیں کہ جی 10 یہ لوگ ہیں جن میں 6 فائنل ہو چکے ہیں, 6 تو ساتھ کھڑے ہیں, 6 تو آ رہے ہیں, یہ مان گئے ہیں کہ جی عمران خان کے ساتھ ہیں اور الیکشن بھی لڑیں گے. باقی 4 کا جس طرح میں نے عرض کیا ابھی کچھ چیزیں فائنل ہونی ہیں. تو یہ بڑی زبردست خبر ہے جی, اور اس سے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اب نہ صرف یہ کہ جی ان کی پارٹی سٹرونگ ہو رہی ہے, ان کے پاس سٹرونگ کنٹینڈر آ رہے ہیں الیکشنز لڑنے کے لیے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ آئی کہ علی نواز اعوان
ان کے بارے میں عمران خان صاحب نے سختی سے منع کر دیا کہ کوئی ان کے خلاف بات نہیں کرے گا پارٹی میں سے، اور یہ کہ وہ اگر دوسری طرف بھی کھڑے ہیں تب بھی میرے دل کے قریب ہیں، تو وہ چیزیں سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ صداقت علی عباسی ہوں، عثمان ڈار ہوں، حتیٰ کہ فواد چودھری صاحب ہوں، یہ بھی دوبارہ آپ کو تحریک انصاف میں نظر آ سکتے ہیں۔ ابھی فواد چودھری صاحب کے خلاف کیس بھی اسی لیے چل رہا ہے کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی میں جا کے وہ کام نہیں کر رہے تھے جن کو کرنا چاہیے تھا، اور وہ تو عمران خان صاحب کی ہی حمایت کر رہے تھے، تو یہ کیسز سے نکل کر وہ بھی آ سکتے ہیں اور دوبارہ تحریک انصاف جوائن کر سکتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اندر کی بات، یہ بھی کوئی چمبے کی بات نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب وقت آنے پر حماد اظہر صاحب اور میاں اسلم اقبال بھی آپ کو نظر آئیں گے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ بھی اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ عمران خان صاحب کھڑے ہوں گے، اور وقت آنے پر ایک دم سامنے آ جائیں گے۔ جو لوگ روپوش ہیں وہ بھی سامنے آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ گرفتاریاں دے دیں اور گرفتار ہوتے ہوئے الیکشن لڑیں، کیونکہ اتنا وقت تو نہیں ہوگا کہ ان کے گرفتار ہوتے ہی ان کے اوپر کوئی کیس فائنل کر دیا جائے اور ان کو الیکشن لڑنے سے روک دیا جائے، کیونکہ ایک پروسیس ہوتا ہے جرم ثابت ہونے کا، اس میں وقت لگتا ہے، تو جب تک کوئی جرم ثابت نہیں ہو جائے گا ان کو نااہل نہیں کیا جا سکتا، تو لہٰذا وہ اس وقت گرفتار دے کر گرفتاری کے دوران بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ عمران خان صاحب نے پہلے ٹرینڈ کر دیا تھا کہ جیل بھرو تحریک میں، کہ گرفتاریاں اور اس میں کس طرح سے آپ آگے چل کر معاملات کو چلا سکتے ہیں۔ تو یہ جناب خبریں ہیں، اور اس کا امپیکٹ آپ کو آنے والے دنوں میں نظر بھی آئے گا۔ اللہ حافظ۔